بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر افغانستان کے، امارات اسلامی افغانستان کے، جن کے ہاتھ پہ طالبان نے بیعت کیا ہوا ہے، افغانستان کے طالبان نے بھی، پاکستان کے طالبان نے بھی، بتایا گیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اب ان کی جان کو خطرہ کس سے ہے؟ افغان طالبان کے جو حکام ہیں انہوں نے قندھار میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات شروع کر رکھے ہیں۔ افغانستان میں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پر عید کا چاند جو ہے، ہلال عید، وہ نظر نہیں آیا۔ تو اب بتایا گیا ہے کہ عید جو ہے وہاں پر بدھ کو، وینسڈے کو افغانستان میں ہوگی، اور اسی طرح کی صورتحال سعودی عرب میں بھی ہے۔ سعودی عرب میں بھی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کمیٹی کو بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے اعلان کیا گیا ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ بدھ کے دن ہوگی۔ پاکستان میں منگل کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر آیا ہے یا نظر نہیں آیا۔ تو اگر نظر آ گیا تو پاکستان میں بھی بدھ کو عید الفطر کا پہلا دن ہوگا، اور اگر نظر نہ آنے کا اعلان کیا گیا تو ظاہر ہے کہ عید الفطر پھر جمعرات کو ہوگی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ پاکستان، افغانستان، سعودی عرب اور دنیا کے بیشتر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ایک ہی دن عید الفطر ہوگی، اور یہ انتہائی خوشگوار خبر ہوگی، اچھی بات ہوگی۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پر 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، بلکہ افغان مہاجرین کی وجہ سے 3 عیدیں بھی منائی جاتی ہیں یہاں پر، جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں وہ سعودی عرب کے اعلان کے مطابق رمضان المبارک کا فیصلہ کرتے ہیں اور عید الفطر کا، عیدین کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ عید کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب جو ہیں یہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ پہلے یہ کہا جاتا رہا طالبان کے مخالفین کی جانب سے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ وجود نہیں رکھتے، لیکن اب طالبان کے جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ داعش کا نام لیا جا رہا ہے کہ داعش سے ایک حملہ جو ہے یہ اطلاعات ہیں کہ کیا جا سکتا ہے قندھار میں۔ اور اس سے پہلے آپ نے یہ خبریں جو ہیں یہ دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ قندھار بھی ان صوبوں میں شامل ہے کہ جہاں پر بغیر پائلٹ کے ڈرون طیاروں کی پروازیں دیکھی گئیں، اور افغان طالبان نے صاف صاف کہا کہ یہ امریکی ڈرون طیارے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ملا ہیبت اللہ کی جو رہائش ہے یا جہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں، جہاں پہ ان کا ٹھکانہ یا مرکز ہے، وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ ان کو قندھار سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ قندھار میں ہیڈ کوارٹر ہے ملا ہیبت اللہ کا اور ان کے قریبی ساتھیوں کا، اور انتہائی سخت سیکیورٹی بھی ہوتی ہے ان کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ جب نقل و حرکت کرتے ہیں، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتے ہیں، تو پھر کوئی پروٹوکول، کوئی نظر آنے والی سیکیورٹی جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دی جاتی۔ ایسا نہیں بتایا جاتا جس طرح ہم دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ عہدیدار جو ہے، کوئی MNA MPA بھی کہیں جا رہا ہو سڑک پر تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی VIP جا رہا ہے۔ لیکن افغانستان کی صورتحال اور خاص کر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا، اس سے پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ کیا ملا ہیبت اللہ وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ افغانستان کا نظام ایک ایسے پراسرار طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ آج تک عام لوگوں نے ملا ہیبت اللہ کو اپنے درمیان نہیں دیکھا، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ملا ہیبت اللہ کو اپنی والدہ کے جنازے میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ بہرحال یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے مخالفین کی باتیں ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 2 مساجد کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جہاں پر امکان ہے کہ ملا ہیبت اللہ آئیں گے اور وہاں پر وہ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ اب یہ جو 2 مساجد ہیں ان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں ہیں کہ ان کے ارد گرد ایک اینٹوں کی باقاعدہ دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، ایک حصار بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی مساجد ہیں، یہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور عید کے اجتماعات آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جب اس قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ یعنی اعلیٰ عہدیدار اس میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو مساجد ہوتی ہیں ان کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے باہر بھی صفیں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔
تو تازہ ترین یہ اطلاعات ہیں کہ طالبان کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کے مطابق 2 مساجد کا انتخاب کیا گیا ہے، جن میں ایک مسجد میں اچانک ملا ہیبت اللہ آ سکتے ہیں اور عید الفطر کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ جو صورتحال ہے قندھار کی، خصوصاً یہاں پر خدشات بڑھ گئے ہیں اور طالبان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کس کی جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ داعش کی جانب سے۔ پروازیں کس کی طرف سے ہیں؟ امریکہ کی طرف سے۔ اور طالبان کے جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں ترجمان، انہوں نے تو کسی پڑوسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے، یہ ڈرون طیاروں کی پروازیں، اور مختلف صوبوں کا انہوں نے نام لیا، قندھار کا انہوں نے ذکر کیا بطور خاص، اور انہوں نے کہا کہ یہ پروازیں کی جاتی ہیں، یہ طیارے اڑتے ہیں، ڈرون طیارے، کسی پڑوسی ملک سے۔ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن اشارے ان کی ہمیشہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی جانب ہوتے ہیں، اور لیکن پاکستان کا اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ اب جو صورتحال اس وقت ہم افغانستان کی دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ایک بہت زیادہ پریشر ہے افغان طالبان کے اوپر، انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں ہوتی ہیں، اور افغان طالبان نے ایسی خبروں کو ہمیشہ پروپیگنڈا قرار دیا ہے، بے بنیاد جو ہے ایک پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اب یہ کیوں اس کو ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ داعش کو اتنا بڑا خطرہ بنا کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا افغان طالبان کو داعش سے ڈرایا جا رہا ہے؟ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ افغانستان کے جو سیاسی امور کے نائب وزیر اعظم ہیں مولوی عبدالکبیر، انہوں نے ایک افطار ڈنر سے، ایک تقریب سے خطاب کیا جس میں غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی شرکت کی، افغان عہدیداروں نے بھی شرکت کی، اقوام متحدہ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ داعش کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، داعش کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے افغانستان سے، اور وہاں پر اس میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے حملے کرے، لیکن اس تنظیم کی تشہیر کی جا رہی ہے، غیر ضروری طور پر پبلسٹی کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک یعنی بہت بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تلقین کی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ افغانستان میں ٹھیک ہے کہ چیلنجز ہیں افغان حکومت کو، لیکن داعش اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، یہ مولوی عبدالکبیر کہتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ نے کچھ ہی روز پہلے ایک بیان جاری کیا تھا، وہ عید کا پیغام تھا۔ عید کا پیغام عموماً جو بھی سربراہ مملکت ہوتا ہے افغانستان کا، ان کی جانب سے عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ خصوصی پیغامات جاری کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک تو افغانستان کے طالبان کو باہمی اختلافات ختم کرنے پر انہوں نے زور دیا تھا کہ افغان طالبان جو ہیں اپنے اندر اختلافات ختم کریں، یعنی اس کا یہ سیدھا مطلب ہے کہ افغان طالبان کے اندر اختلافات ہیں مختلف حوالوں سے، ان کے یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے، ٹی ٹی پی کے معاملے کو دیکھا جائے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھا جائے، تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جو ایک پالیسی ہے افغان طالبان کی، اس حوالے سے افغانستان کے طالبان کے اندر اختلاف رائے ہے، اور یہ جو ملا ہیبت اللہ نے اختلافات ختم کرنے کی بات کی ہے، تو یہ اسی جانب نشاندہی ہے کہ آپ یکسو ہو کر اپنے نظام مملکت کی طرف توجہ دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جبر نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ مختلف جگہوں پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اب ان کی زندگی کو کہتے ہیں کہ خطرہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا ہے۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، تمام فیصلے وہاں سے آتے ہیں، جو اسلامی سزائیں جن پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ملا ہیبت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور ملا ہیبت اللہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو مشاورتی ایک کونسل ہے، وہ ان کے بہت دیرینہ ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک بہت قریبی ساتھی جو ان کے ہیں وہ ملا اختر شیرین ہیں، یہ قندھار کے گورنر ہیں، اور ان کو پاکستان بھی بھیجا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان سے گئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کی ملا ہیبت اللہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے پاکستانی رہنما، بلکہ عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو پہلے ایک مسلمان رہنما کہ جن کے ساتھ ملا ہیبت اللہ کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اور ان کو بھرپور پروٹوکول دیا گیا مولانا فضل الرحمان کو۔
تو ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ پاکستان کی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ اور یہ جو ایک انیشیٹو تھا وفود کا تبادلہ، یہ ملا ہیبت اللہ ہی کی خواہش بھی تھی، اور ان کی کوشش بھی یہی رہی کہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھایا جائے اور پاکستان اور افغانستان کے مابین تنازعات کا خاتمہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کو یہ قبول نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں، دنیا کو یہ قبول نہیں ہے، بڑی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو یہ قبول نہیں ہے کہ افغانستان ترقی کرے، افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی محسوس کریں، تبدیلی اس صورت میں کہ 20 سال میں جو ایک امن و امان کی صورتحال وہاں پہ خراب رہی، اب افغان طالبان جب برسر اقتدار ہیں تو وہ صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ یہاں پر پوسٹ کی کاشت، منشیات کا جو ایک دھندا تھا اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں تو جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، جو بھی جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو فوری طور پر فیصلہ سنایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی مقدمات کو لٹکایا جاتا ہے اور پھر سال ہر سال کی مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ دنوں میں ہفتوں میں حل کر لیے جاتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ شواہد کے ساتھ اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ جب ایک کیس سامنے آتا ہے تو اس میں سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، کم از کم ایسا نظام نہیں ہے افغانستان میں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عید الفطر کا دن جو ہے یہ افغانستان میں کیسے گزرتا ہے۔ یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جان کے حوالے سے، یہ ایک حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک حکمت عملی طے کی جاتی ہے، اور ڈھانچ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے 2 مساجد کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک مسجد میں اچانک ملا ہیبت اللہ آ سکتے ہیں نماز عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان دونوں مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں بھی ملا ہیبت اللہ نہ آئیں، وہ کسی اور مسجد میں، کسی چھوٹی سی مسجد میں نماز ادا کریں۔ یہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے توجہ ہٹانے کے لیے، اور یہ جب اس طرح کی ہائی پروفائل شخصیت ہوتی ہے تو ان کی شخصیت، ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، تو ایسے معاملات میں جب بہت زیادہ حساس صورتحال ہو تو پھر اس قسم کی حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ عید الفطر جو ہے یہ مجموعی طور پر کیسے گزرتا ہے پاکستان میں، افغانستان میں۔ اللہ کرے کہ اس عید کے اوپر ہم جو ہیں خوشی کی خبریں سنیں، کیونکہ غم کی، دکھ کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عید الفطر کیسے مناتی ہے امت مسلمہ کہ جب غزہ میں مسلمان عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، 33-34 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہو، تو پھر اس میں عجیب سا بھی لگتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بہرحال عید اسلامی تہوار ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ہر صورت میں، چاہے غم کی گھڑی ہو چاہے دکھ کی گھڑی ہو، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو جتنے بھی افغان بھائی بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو پیشگی طور پر، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن لائے، پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔